بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الافعال ما کان بمعنى الامر او الماضی نحو روید زیدا ای امهله هیهات ذلك ای بعودا بعودا وفعال بمعنى الامر من الثلاث۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مبنیات کی چوتھی قسم یعنی اسماء افعال کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی وہ اسماء جو لفظاً اسم ہے اور ان کا معنی فعل والا ہے۔ اسماء افعال اسماء افعال کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فعل ماضی اور امر دونوں میں سے کسی ایک کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ دونوں چونکہ مبنی الاصل ہیں تو لہذا مبنی الاصل کے متضمن معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہوں۔ پھر اسماء افعال کی دو قسمیں، نمبر ایک ما کانا بمعنی الامر، وہ اسماء افعال جو فعل امر کے معنی میں ہو، جیسے رویدہ زیدن، یہ رویدہ اس میں فعل ہے، امہل کے معنی میں ہے، زید کو مہلت دو۔ اسی طرح سا، سواد اور ہا، سا اس کا معنی ہوتا ہے اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ حیا، جیسے اذان میں کہتے ہیں حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، حیا یہ اس میں فعل ہے اور اقبل کے معنی میں ہے، آؤ نماز کی طرف متوجہ ہو دونوں۔ اور اول ماضی وہ اسماء افعال کے جو فعل ماضی کے معنی میں ہے، جیسے حیات ذالک ای بعودا، فلاں دور ہو گیا، حیاتا کا معنی دور ہونا ہے، شتانا ہے، اسی طرح اس کا معنی ہے افطرا کا، جدا جدا ہونا۔ وفعل بمعنی الامر من الثلاثی قیاس کا نزال بمعنی انزل۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اسماء افعال جو فعال کے وزن پر آتے ہیں اور معنی امر والا دیتے ہیں، ثلاثی مجرد سے جب یہ ہوں تو قیاساً آتے ہیں، یعنی ہر وہ فعل جو تام اور متصرف ہو اس سے فعال کے وزن پر اس میں فعل بنانا جائز ہے، جیسے نزالے بمعنی انزل، مناع بمعنی امنع، یارا کے بمعنی ترا کے بمعنی اترک، اور برا کے بمعنی ابرک۔ اور رباعی سے ہو تو فعال کے وزن پر اس میں فعل کا آنا سمائی ہے، صرف اس فعل سے بنانا جو عربوں سے سنا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو استعمال کیا جائے گا، ورنہ نہیں، اپنے طور پر اس کو کسی فعل سے نہیں بنا سکتے۔ اور عربوں سے صرف چند الفاظ ہیں، جیسے آرے، یہ بچوں کا خاص قسم کا کھیل ہوتا ہے، اور قارے یہ بجلی، آسمانی بجلی کی آواز ہے، یہ منظور وہ کیا کہتے ہیں منقول ہیں، باقی نہیں۔ وہ فعال بمعنی الامر من الثلاثی، اور وہ فعال جو امر کے معنی میں ہوتے ہیں ثلاثی مجرد ہے، ان کا بنانا قیاس ہے، جیسے نزال بمعنی انزل۔ وہ فعال مصدرن معرفتن کا فجارے و صفتن مثل یا فساق مبنی لمشابہتی لہو عدلن و زنتن۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اسماء افعال وہ ہیں جو فعال کے وزن پر آتے ہیں، جیسے فجارے، فاسق فاجر عورت کا نام ہے، اور فاسق فاجر عورت کا نام ہونے کی وجہ سے مصدر معرفہ ہیں، اور اسی طرح فساق، فاسق عورت کی صفت ہونے کی وجہ سے اس میں صفت ہے۔ تو یہ فجار، فساق، فعال کے وزن پر جو آ رہے ہیں یہ اگرچہ اسماء افعال نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہیں مبنی بر کسر، جس طرح فعال اسماء افعال فعال کے وزن پر ہوں تو مبنی بر کسر ہوتے ہیں، ایسے یہ بھی مبنی بر کسر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی فعال اسم فعل کے ساتھ دو طرح سے مشابہت پائی جاتی۔ نمبر ایک عادل میں، لمشابہتی لہو عادلن، عادل تقدیری میں کہ جس طرح اس میں فعل مثلا نزال امر حاضر سے معدول ہو کر آیا ہے انزل سے، اسی طرح فجار الفجور سے معدول ہو کر آیا ہے، اور فساق فاسقتن سے معدول ہو کر آیا ہے۔ اور دوسری مشابہت وزنتن، وزن میں کہ دونوں کا وزن فعال کے وزن پر آتا ہے،
لہذا اس مشابہت کی وجہ سے یہ بھی مبنی بر کسر قرار دیے جائیں گے، اگرچہ یہ اسماء افعال نہیں ہے۔ وفعال علما للآیان مؤنثا کا قطام وغلاب مبنی فی الحجاز ومعربا فی تمیم الا ما کان فی آخر راؤن نفذ ہزارے۔ وہ فعال کہ اس میں فعل فعال کے وزن پر آنے والے وہ اسما جو مؤنث کے نام ہیں، وہ فعال علما للآیان المؤنثہ، وہ فعال کے وزن پر آنے والے الفاظ جو آیان مؤنثہ یعنی مؤنث چیزوں کے نام ہوتے ہیں، تو ان کے معرب اور مبنی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بنو حجاز اور بنو تمیم کا آپس میں اختلاف ہے۔ بنو حجاز کے نزدیک یہ سارے خاص ذات اور راہ ہوں، یعنی ان کے آخر میں راہ ہو، جیسے ہزارے ایک ستارے کا نام ہے، یا ان کے آخر میں راہ نہ ہو، جیسے قطام، غلاب، حزاب، بہانے وغیرہ، یہ سب کے سب مبنی ہیں، کیونکہ ان کی اسماء افعال نزالے وغیرہ کے ساتھ عدل اور وزن دونوں میں مشابہت ہے۔ جبکہ بنو تمیم کے نزدیک جن اسماء کے آخر میں راہ نہیں ہے، جیسے قطام، غلاب، تو یہ معرب ہیں، اور جن کے آخر میں راہ ہے تو وہ ان کے نزدیک بھی مبنی۔ گویا فعال کے وزن پر مؤنثات کے جو نام ہیں وہ اگر راہ والے ہیں، آخر میں راہ ہے، تو وہ بالاتفاق مبنی ہے، تمیم کے یہاں بھی اور حجازیوں کے یہاں بھی۔ اور جن کے آخر میں راہ نہیں ہے تو ان میں اختلاف ہے، حجازیوں کے نزدیک وہ مبنی ہے اور تمیم والوں کے یہاں معرب ہے۔ وہ فعال علما للآیان مؤنثا، اور وہ فعال جو مؤنث کے نام ہے، جیسے قطام، غلاب، مبنی فی الحجاز، بنو حجاز کے یہاں مبنی ہے، معربا فی تمیم، بنو تمیم کے یہاں معرب ہے، الا ما کان فی آخر راؤن، سوائے ان کے کہ جن کے آخر میں راو جیسے ہزارے۔ الاصوات کل لفظ، اسماء اصوات یعنی وہ اسماء جن یہ اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، پانچویں قسم ہے مبنیات کی، اسم کو اسماء اصوات کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسماء جو صوت یعنی آواز نقل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوتے، ترکیب میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہوتے ہیں، جو کسی انسان کے کلام میں آواز پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر ان اسماء اصوات کی دو قسمیں، کل لفظ حکی بھی صوت او ثبت به البہائم۔ نمبر ایک، وہ جن کے ذریعے آواز نقل کی جاتی ہے، کسی کی آواز نقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی انسان کی یا جانور کی، جیسے غا کا، شکاری لوگ مختلف قسم کے پرندوں کی آواز نکالتے ہیں تاکہ شکار بھاگے نہ، تو اس قسم کے وہ الفاظ جو آوازیں نقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک تو یہ الفاظ ہیں۔ اور اوصب و تبیل بہائم، دوسری قسم کے وہ اسماء افعال ہیں کہ جن کے ذریعے جانوروں کو آواز دی جاتی ہے، جیسے اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخے کہا جاتا ہے۔ الاصوات کل لفظ حکی بھی صوت، اسماء اصوات وہ الفاظ ہیں، اسماء جن میں سے ہر وہ لفظ جس کے ذریعے آواز کی حکایت کی جاتی ہے، اور صبح طبیل بہائم یا جانوروں کو آواز دی جاتی ہے۔ فل اولو کا غا کے، پہلی کی مثال غا کے، دوسرے کی مثال نخے ہے۔